ہیں. جی قرض جو ہے نا میرے پاس زیادہ تر سوالات جو ہیں وہ قرض کے آتے ہیں کہ جی ہم قرض دار ہیں. اچھا آج کل خاص میں آپ کو نام بھی بتانا چاہ رہی ہوں شخصیت کا اور ان کی والدہ کا نام بھی, تاکہ آپ بالکل خرم اور نسرین, خرم ان کا نام ہے اور نسرین جو ہے ان کی والدہ کا نام ہے, پلیز ان کے لیے دیکھیں اس کی ہم اگر بنیاد کی طرف جاتے ہیں نا تو عموماً جب ہمارے باکسز خالی ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں کسی سے قرض لینا پڑتا ہے. جب ہماری جیب میں پیسے نہیں ہوں گے, پاکٹ خالی ہو جائے گی, پاکٹ ایمٹی ہو جائے گی, ہمارے بینک کے اکاؤنٹ خالی ہو جائیں گے تو ہم قرض کی طرف جائیں گے. تو کیوں نہ ہم وہ عمل اپنی زندگی میں شامل کریں کہ ہماری جیب خالی نہ ہو. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے حسب استطاعت, حسب توفیق صدقہ دینا شروع کر دیجئے. آپ کی صدقے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ امیر ہوں گے تو ہی صدقہ دیا جائے گا. آپ اگر روزانہ ایک مٹھی چینی کسی درخت کے نیچے ڈال دیتے ہیں نا تو وہ چوٹیاں کھا لیتی ہیں. آپ ایک مٹھی باجرہ چڑیاؤں کو کھلا دیتے ہیں اور وہ چڑیائیں اور وہ پرندے کھا لیتے ہیں. آپ ہفتے میں ایک مرتبہ تھوڑا سا گائے کا پھیپڑا خرید کے چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں. آپ رات کے بھوسی ٹکڑے اور جو گھر کی باسی روٹی ہوتی ہے یہ کسی کتے اور بلی کو کھلا دیتے ہیں. یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ 11 مسکینوں کو, 11 فقیروں کو کھانا کھلائیں. یہ آپ کے اپنی جیب کے اوپر ہے, آپ کی اپنی استطاعت کے اوپر ہے. ایک تو صدقے کی عادت ڈالیں. دیکھیں کوئی بھی وظیفے کا جو وظیفہ اعظم میں کہتا ہوں کہ وہ صدقہ ہوتا ہے, صدقہ رد البلا. آپ نے صدقہ دے دیا, آپ کی زندگی میں بلائیات نہیں آئے. جب زندگی میں بلائیں اور مصیبتیں پریشانی نہیں آئی تو آپ کو وظیفے کی طرف جانے کے لیے ہمارے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. اس سے بہترین ٹریڈ, اس سے بہترین بزنس کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹریڈ کریں. آپ ایک دیں گے تو وہ 70 آپ کو لوٹائے, اور ایک آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے دیا, 70 تو پروردگار کے ہاتھ کتنے بڑے, کتنے, اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. تو سب سے پہلے تو آپ صدقے کو اپنی زندگی میں شامل کریں, نمازوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں, اور آپ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں. یہ سورہ واقعہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی وہ سورہ ہے کہ جس سے آپ کے گھر میں سے فکر و فاقہ چلا جائے گا. یہ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے مفاہیم میں سے سورہ واقعہ کی فضیلت ہے. اس کو پڑھنا ہے اس نیت سے, اس یقین سے کہ ہم اس کو انشاءاللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اچھا ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے وظائف پڑھ لیے, اللہ سے دعا نہیں کی. ارے دعا تو تمام وظائف کا کہتے ہیں مغز ہے, مغز. دعا جو ہے اگر آپ نے عبادتوں کا مغز ہے. اگر آپ نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے وظیفہ کر بھی لیا اور دعا اگر آپ نے نہیں مانگی نا تو وہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اور آپ نے اگر وظائف کی اور نماز نہیں پڑھی تو بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو سب سے ہمارے بزرگ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ کو چلتے پھرتے بھی دعا کرتی رہنا چاہیے, کیونکہ پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے. اچھا اور نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے, آپ کا غسل ٹھیک نہیں ہے, دیکھیں یہ بنیادی انسان کو جیسے پرائمری سے لے کے سیکنڈری تک جاتا ہے نا بچہ, مونٹیسری سے لے کے میٹرک تک جاتا ہے, تو سب سے پہلے اپنے غسل کو ٹھیک کریں, اپنی طہارت کو ٹھیک کریں, اپنے وضو کو ٹھیک کریں, اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں, پاک و صاف رہیں, پاکیزہ رہیں, اور اس کے بعد وظائف کی طرف اس کے بعد اوراد و وظائف کی طرف جائیں, صدقوں کی طرف جائیں. میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں, بہت معذرت کے ساتھ, کہ میں فوراً آپ کو کہہ دوں کہ جی اس کو اس طرح سے پڑھ لیجئے. ہم بنیاد سے ہمیں چلنا چاہیے کہ ہمیں بنیاد سے چلنا چاہیے. اور ہماری بنیاد کیا ہے؟ نماز. ہماری بنیاد ہے طہارت, ہماری بنیاد ہے صدقہ, اور آخر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے دعا. کہ جب دعا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ یہ جو میں مانگ رہا ہوں نا, آمین کہنے سے پہلے, منہ پر دونوں ہاتھ پھیرنے سے پہلے, یہ مجھے مل جائے گا. کیونکہ کسی انسان سے نہیں مانگ رہا میں. اگر میں فہیم بھائی آپ سے کوئی بات اس وقت کہہ دوں نا کہ یہ کام میرا کر دیجیے گا, میں گھر میں بڑا سکون سے جاؤں گا کہ فہیم بھائی کو کہا ہے نا کل تک انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو ان کی طرف سے کوشش میں کمی نہیں آ جائے گی. تو کہاں میرا پروردگار عالم ہے, جب میں اس سے دعا مانگ رہا ہوں تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ تو یقیناً وہ میرے تمام قرضے اتارے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فجر کے بعد 100 مرتبہ لازمی پڑھیں, انشاءاللہ اس سے بھی قرض اتر جائے گا. بے شک ماشاءاللہ. کیا آپ نے جو بات کی نا سورہ واقعہ کی بات کی, اور جو ہم لوگوں کو معلوم ہے, میں آپ دونوں کی اس پہ چاہوں گی کہ پلیز رہنمائی فرمائیے گا. غالباً فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین, ظہر کی نماز کے بعد سورہ کہف, عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا, مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ, اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھی جاتی ہے. اور سورہ ملک کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں اللہ رب العزت سے یہ وہ ایک صورت ہے جو جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کو, اپنی تلاوت کرنے والے کو لے کر جانے. اگر عشاء کے بعد آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ آپ کے جو قبر میں جب آپ کو اتارا جاتا ہے اور عذاب جب آپ کی طرف سے آتا ہے, اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو یہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس شخص نے مجھے عشاء کے بعد پڑھا ہے. باقی تو علماء تشریف فرمائے, یہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں اس کے. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف ساتھ آئی.
پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.